بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں آپ پر ہم پر ایک بہت بڑا الزام پھر لگایا جانے لگا ہے کہ یہ صحابہ کے خلاف ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں آگے پھر حاشیہ لگایا جاتا ہے۔ اصل بات ایک اعلان کر دیا جاتا ہے یہ کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور اس کے بعد پھر اس پر اگلے حاشیے وہ خود لگاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایسا کرتے ہیں اس لیے ان کا حکم یہ ہے۔ میں آج ببانگ دہل ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، تیار ہیں سننے کو؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، رسول اللہ کے پاکیزہ صحابیوں کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے لیے سرمئی چشم سمجھتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، نہج البلاغہ آپ سب کے گھروں میں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ جا کے اٹھائیے اور امیر المؤمنین کی وصیت پڑھیے جو آپ نے اپنی شہادت کے موقع پر 21 رمضان سے پہلے اپنے بچوں کو کیا ہے، اس کو پڑھیے۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ کیا کرو؟ رسول اللہ کے اصحاب کا خیال رکھو، رسول اللہ کے صحابیوں کا خیال رکھو۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ تاکہ بعد میں آنے والے کچھ جھوٹے اس کا دعوے دار بن کر جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کی توہین نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، چونکہ رسول اللہ کے صحابیوں نے السابقون الاولون کے تحت بڑی محنت کی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل البیت کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہمارے اندر کی تڑپ ہے، تڑپ۔ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، بلا شک، بلا کوئی تردید کے، تردد کے۔ صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کو نجات یافتہ قرار دیا اور ان کی آخرت کو حسن المآب قرار دیا، اس شرط پر کہ وہ یتبعون احسانا، نبی کریم اور ان کی آل کی اتباع بنحو احسن کریں۔ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اصحاب نبی وہ ہیں جو زندگی کے آخری لمحے تک نبی کریم اور ان کی آل کے رستے پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایسے اصحاب نبی کے قدموں کی خاک پر ہم ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ قربان ہونے کو تیار ہیں، 100 دفعہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا احترام ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، ان کا احترام ہماری اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ لیکن اب اختلاف تو ہے، اب اس اختلاف کا کیا کیا جائے؟ اختلاف کو رکھیں اپنی اپنی جگہ، جو جس کو مانتا ہے مانے، جو جس کو نہیں مانتا امپوز نہ کریں۔ اگر آپ نے امپوز کرنا شروع کر دیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی پھر کچھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ علمی میدان میں کوئی مائی کا لال آ کر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈنڈا لے کر کھڑے ہونے اور گالی دینے سے مقابلے نہیں ہوتے، یہ یزید نے بھی کیا اور اس کا انجام دیکھ لو۔ ہاں، اگر علمی، عقلی دلیل، استدلال کے ساتھ آنا ہے تو پھر دیکھ لو، اس کے بعد کوئی پھر اپنی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق بات کرو چاہے وہ کھٹا ہی کیوں نہ ہو، ترش ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام کے دور کی تاریخ نہ دہراؤ، اس کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے مسائل ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتے، ہمیں تو آتے ہیں۔ جب ہمیں آتے ہیں تو پھر ہمیں نہ روکو۔ اس لیے
ان معاملات کو اٹھاؤ مت. اٹھاؤ گے تو پھر ایک ایسا پنڈورا بکس کھل جائے گا کہ جس کو پھر سمیٹنا آسان نہیں رہے گا. سمیٹنا آسان نہیں رہے گا. ایک میں مثال دیتا ہوں. سننے کی ہمت ہے یا نہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ ذرا سوچئے. اللہ پر سب کا اتفاق ہے یا نہیں؟ ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ بخاری کی روایات ہے. اب میں کیا کروں؟ کہوں کہ یہ کافر ہے؟ نہیں, چونکہ وہ اس کی توجیہ کریں گے, اس لیے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ کافر ہے. جبکہ اللہ کے جسم کا قائل ہونا خود سب سے بڑا کفر ہے. لیکن میں کبھی بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کے بارے میں کہوں کہ یہ کافر ہے یا یہ حدیث کفر ہے. نہیں, بخاری میں موجود ہے. اب آگے چلیے. اللہ کی صفات کے حوالے سے عالم آخرت کے بارے میں روایات ہیں, بخاری میں موجود ہیں کہ اللہ جہنم میں سارے اہل جہنم کو ڈالنے کے بعد جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور جہنم کہے گا حل من مزید, کچھ اور چاہیے, تو اللہ اپنی ایک ٹانگ ڈال دے گا تاکہ جہنم کا پیٹ بھر جائے. اگر توحیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کفریہ بات ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے, نہیں, کبھی بھی نہیں کہتے, کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہیں. علمی بحث اپنی جگہ کر سکتے ہیں, علمی بحث ہو سکتی ہے. یہ ہے توحید کے حوالے سے. اب آگے بڑھیے رسول کی رسالت کے حوالے سے. ہم سب مسلمان ایک ہیں اس موضوع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی ہیں. ہم سب کا ایک ہی عقیدہ ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سب کا عقیدہ ہے جو خاتم النبیین نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ اچھا, اگلی بات, جب آپ ان کی صفات کے حوالے سے بحث کرتے ہیں تو وہاں پر پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ایک گروہ اٹھ کر کہتا ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں اور گناہ کرتے بھی تھے. بعض ایسی باتیں جو میری زبان نہیں لا سکتی, میں نہیں تکرار کر سکتا, نہیں سنا سکتا آپ کو, ایسی باتیں ہیں, لیکن بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا. کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے. معصوم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ جب وہ وہی لے کے آتے تھے تو وہی پہنچانے میں معصوم ہوتے تھے, باقی دنیا کے کاموں میں ہماری طرح ہوتے تھے. جیسے ہم ویسے وہ, اس لیے وہ اور ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر ہم توحیدی قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو خود یہ کفر تک جا کے ختم ہوتا ہے. لیکن ہم نہیں کہتے کوئی کافر آئے, نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھا, مزید تحقیق کریں, آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی, آپ سمجھ جائیں گے کہ رسول کریم کو معصوم ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں معصوم ہونا چاہیے. اس کے ہزاروں دلائل ہیں, ہزاروں دلائل.